بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو 3 سے 5 کے دوران بار بار پیشاب آنا یا پیشاب نہ آنے کے باوجود بھی اسی وقت آنکھ کھل جانا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ کیوں مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اکثر لوگ اسی وقت اس کیفیت سے گزرتے ہیں، اور پیشاب بھی عموماً اسی وقت کیوں آتا ہے؟ محترم ناظرین، جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، اس کی سانس بند نہیں کرتا، اسے مارتا بھی نہیں، مگر اس بندے سے ناراض ہو کر اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اللہ جس انسان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، نماز باجماعت کی ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ جس انسان نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا کلمہ پڑھنے والے کو اور بتانے والے کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والے کے لیے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سوچیں، رات کا گہرا سناٹا ہے، چاروں طرف ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے پوری کائنات سانس رو کے سو رہی ہے۔ آپ گہری نیند میں ہیں، دن بھر کی جسمانی اور ذہنی تھکن کے بعد آپ کا بدن اور دماغ سکون کی حالت میں ہے، مگر پھر اچانک کچھ ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے، آپ نیم خوابیدہ حالت میں آنکھیں ملتے ہیں، دل کے اندر ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ لاشعوری طور پر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بار کی طرح وقت پھر وہی ہوتا ہے۔ رات کے 3 سے 5 کے درمیان نیند عموماً ٹوٹنے کی وجہ پیشاب جانے کی شدید خواہش بنتی ہے۔ آپ اٹھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ ایک عام جسمانی ضرورت ہے، مگر یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہر رات یا اکثر راتوں میں ایسے تجربے سے گزرتے ہیں۔ اکثر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید رات کو پانی زیادہ پی لیا ہوگا، کوئی اسے عمر کے اثرات قرار دے دیتا ہے، اور کوئی اسے محض جسم کا ایک قدرتی عمل سمجھ کر بات ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کی آنکھ ہر بار اسی وقت کھلتی ہے؟ کیوں نہ رات 12 بجے، کیوں نہ فجر کے بعد؟ آخر کیوں رات کے 3 سے 5 کے درمیان ہی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے یا بلا وجہ آنکھ کھل جاتی ہے؟ آج ہم جس حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں اسے جان کر ممکن ہے کہ آپ کی سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے، کیونکہ یہ محض ایک جسمانی کیفیت نہیں ہے بلکہ کائنات کے نظام سے جڑا ہوا ایک گہرا اور پر اسرار اشارہ ہے۔ یہ خاموش پیغام ہے جو براہ راست آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک پکار بھی ہو سکتی ہے، ایک تنبیہ بھی، اور ایک ایسا موقع بھی جسے اکثر لوگ انجانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تک آپ نے شاید اسے نظر انداز کیا ہو، لیکن اب رک کر جانیے، اپنی توجہ مرکوز کیجیے، کیونکہ اس راز کو سمجھنا آپ کی زندگی کے کئی بند دروازے کھول سکتا ہے۔ رات کے 3 سے 5 کے درمیان پیشاب کے لیے نیند کا ٹوٹ جانا دراصل محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ کے باطن، آپ کے مقدر اور آپ کی روح سے جڑا ہوا ایک غیر معمولی اشارہ ہے۔ وقت کو ہمیشہ صرف گھڑی کی سوئیوں میں نہیں ناپا گیا ہے، بلکہ اسے ایک زندہ توانائی سمجھا گیا ہے۔ دن کے ہر حصے کی اپنی ایک تاثیر ہے، مگر رات کے 3 سے 5 کا وقت
ایک خاص معنویت رکھتا ہے۔ اس لمحے رات ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے اور دن نے ابھی قدم نہیں رکھا ہوتا ہے۔ یہ دو دنیاؤں کے درمیان کا لمحہ ہوتا ہے جہاں کائنات کی سب سے پاک، سب سے خاموش اور سب سے مؤثر توانائیاں حرکت میں ہوتی ہے۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت کی فضا مختلف ہوتی ہے۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک اور تازگی ہوتی ہے، پرندے بیدار ہونے لگتے ہیں اور ماحول میں ایک ناقابل بیان سکون اتر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہو یا بغیر کسی ظاہری سبب کے، تو یہ محض جسم کا عمل نہیں رہتا۔ دراصل جب یہ لطیف توانائیاں آپ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ الفاظ کے بجائے آپ کے جسم کو ذریعہ بناتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنا ابھی باقی ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنے معمولات زندگی پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں تو ایک عجیب مگر نہایت بامعنی مشاہدہ سامنے آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر، خاص طور پر 3 سے 5 بجے کے درمیان، ہماری آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ کبھی پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان کروٹیں بدلتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے اور حیرت سے پوچھتا ہے کہ ہر بار یہی وقت کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ صرف جسمانی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جسے ہم برسوں سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں؟ اگر یہ صرف پانی زیادہ پینے کا مسئلہ ہوتا تو یہی کیفیت رات کے 12 بجے یا صبح 6 بجے کیوں پیش نہیں آتی؟ آخر کیوں مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، ایک بڑی تعداد اسی مخصوص وقت میں بیدار ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات پیشاب بھی اسی لمحے آتا ہے؟ اسلام انسان کو سطحی سوچ کی دعوت نہیں دیتا بلکہ غور و فکر، تدبر اور باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان اس کیفیت کو محض جسمانی عمل کہہ کر ٹال دیتا ہے تو وہ دراصل ایک عظیم روحانی موقع گنوا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی غم، فکر، آزمائش یا پریشانی سے ضرور گزرتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور کوئی بے نام سی اداسی میں دن گزار رہا ہے۔ یہی فکری بوجھ، ذہنی دباؤ اور قلبی خلش رات کی نیند کو توڑ دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہی بیداری رات کے 3 سے 5 کے درمیان ہی کیوں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے پھر ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب رب کائنات خود بندے کو پکار رہا ہو اور بندہ اسے محض پیشاب کی حاجت سمجھ کر دوبارہ بستر میں لوٹ جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ راز کھلتا ہے کہ رات کے 3 سے 5 کے دوران آنکھ کھل جانا یا پیشاب آنا محض جسم کا اشارہ نہیں بلکہ روح کی بیداری کا اعلان ہے۔ فرشتے رحمت انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، دل میں ایک بے چینی ڈالتے ہیں، نیند توڑ دی جاتی ہے تاکہ بندہ اٹھے، وضو کرے،
پاک ہو اور اس لمحے سے فائدہ اٹھائے جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر دعا، توبہ اور رجوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس وقت جاگ جاتا ہے تو وہ بیمار نہیں ہے بلکہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اسے ان لوگوں میں شامل کیا جا رہا ہوتا ہے جنہیں اللہ یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید مومن بندوں کی ایک خاص صفت بیان کرتا ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ آیت محض عبادت کی ترغیب نہیں بلکہ وقت کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے لیے بہار زندگی، رنگ اور خوشبو لے کر آتی ہے، ویسے ہی سحر کا وقت دلوں کے لیے رحمت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر آنکھ کھلتی ہے، چاہے پیشاب کی حاجت ہو یا بلا وجہ، تو اصل مقصد صرف جسم کو ہلکا کرنا نہیں بلکہ روح کو اللہ کے حضور حاضر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ لمحہ اتنی قبولیت کا ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ انسان بار بار اسی وقت بیدار ہو؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ اسی وقت پیشاب کی حاجت محسوس ہو تاکہ بندہ وضو کے بہانے بیدار ہو جائے، جسمانی غفلت سے نکل آئے اور روحانی دروازے پر دستک دے؟ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر بیداری خوف یا بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس لیے جگاتا ہے کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بلاوا ہے، سزا نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے، محرومی نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے یاد کر۔ جدید سائنس بھی حیرت انگیز طور پر اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ صبح سے پہلے کا وقت انسانی جسم اور دماغ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ زیادہ پرسکون، سانسیں گہری ہوتا ہے۔ طبی لحاظ سے اگرچہ اس وقت مثانے کا بھرنا یا نیند کا ہلکا ہونا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن مومن کے لیے جسمانی بیداری روحانی فیض حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہے۔ نماز، سجدہ، گہری سانسیں اور سکون سے دعا کرنا نہ صرف روح بلکہ جسم کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اسے محض نیند کی خرابی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب اگلی بار رات کے 3 سے 5 کے دوران آپ کی آنکھ کھلے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہو یا بلا وجہ، تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان متوجہ ہوتا ہے اور رب کائنات اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھے بغیر یہ کیفیت ہمیشہ ایک سوال ہی بنی رہے گی۔ محترم ناظرین، جب انسان رات کے 3 سے 5 کے درمیان بیدار ہوتا ہے تو عموماً اس کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت کو ناپسند کرے، کروٹ بدلے یا جلدی سے پیشاب کر کے دوبارہ بستر میں چلا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آنکھ کیوں کھلی، سوال یہ ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے کیا کیا، کیونکہ اسی ایک لمحے کا درست یا غلط استعمال انسان کے مقدر کے کئی دروازے کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ واقعہ جو بار بار پیش آئے وہ یقیناً کسی پیغام کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے رات کے 3 سے 5 کے دوران
بار بار پیشاب آنا یا بلا وجہ آنکھ کھل جانا ایک ایسا اشارہ ہے جسے سمجھے بغیر نظر انداز کر دینا دراصل اپنی روح سے بے وفائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی نیند ہلکی کر دیتا ہے، کیونکہ نیند غفلت کی علامت ہے اور بیداری شعور کی۔ رات کے آخری پہر کی بیداری اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا دل ابھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ سحر کے وقت کو دلوں کی اصلاح کا سب سے قیمتی لمحہ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مانگی گئی دعا دن کے کسی بھی وقت کی دعا سے زیادہ گہری، زیادہ سچی اور زیادہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، اگر اسی لمحے انسان کو پیشاب کی حاجت پیش آتی ہے تو کیا یہ محض جسمانی صفائی کا معاملہ ہے یا روحانی پاکیزگی کی طرف پہلا قدم ہے؟ اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پیشاب کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، جسم کو پاک کرنا، یہ سب محض جسمانی اعمال نہیں بلکہ روح کو عبادت کے قابل بنانے کا عمل ہے۔ گویا انسان کو ایک مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اہل علم کہتے ہیں کہ سحر کے وقت پیشاب آنا بھی رحمت ہے، کیونکہ اس کے بعد وضو انسان کو مکمل بیداری، تازگی اور پاکیزگی عطا کرتا ہے اور وہ دوبارہ غفلت کی نیند میں جانے کے بجائے عبادت کی حالت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے ایک حصے کے بعد آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک کھلا دروازہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی وہ طاقتور وقت ہے جب اکثر لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے مگر وہ اس اعلان کو سنے بغیر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی قابل غور ہے۔ جدید نفسیات اور طب یہ تسلیم کرتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں انسانی دماغ سب کانشس کی طرف آتا ہے۔ اس وقت دل میں چھپی ہوئی دعائیں، دبے ہوئے دکھ اور ان کی کئی تمنائیں خود بخود زبان پر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا زیادہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اور یہی عاجزی دعا کی روح ہے۔